ایک چھوٹے سے گاؤں نورنگ میں سمندر کے کنارے ایک چھوٹا سا بوسیدہ جھونپڑا تھا جہاں کاشف اور اس کی بیوی شگفتہ رہتے تھے۔ جھونپڑے کی چھت پر پرانے بوریوں کے ٹکڑے رکھے تھے تاکہ بارش کا پانی اندر نہ آئے۔ در و دیوار پر نمی اور سیلن کے نشان تھے۔ کاشف ایک سادہ دل، محنتی اور خدا ترس انسان تھا۔ صبح طلوع آفتاب سے پہلے سمندر پر نکل جاتا اور سورج ڈھلنے پر خالی ہاتھ یا چند مچھلیاں لے کر لوٹتا۔ شگفتہ ایک خوبصورت مگر بے چین عورت تھی جو ہر وقت دوسروں کے گھروں، کپڑوں اور ساز و سامان سے خود کا مقابلہ کرتی رہتی۔ ایک شام وہ روٹھ کر بولی، ہمیشہ بھوک، مٹی اور مچھلی کی بو، کب بدلے گی یہ زندگی؟ کاشف خاموش رہا۔ اس کے پاس شگفتہ کو سنانے کے لیے خواب تو تھے مگر کوئی تعویذ نہ تھا۔ اگلی صبح آسمان ابھی پوری طرح روشن نہیں ہوا تھا۔ سورج کی پہلی کرنیں سمندر کی سطح پر چاندی جیسی جھلکیں ڈال رہی تھی۔ ہوا میں ہلکی نمی اور مچھلیوں کی خوشبو تھی۔ کاشف ہمیشہ کی طرح اپنی پرانی کشتی لیے ساحل پر پہنچا، مگر آج کچھ مختلف تھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کائنات خود کچھ کہنے کو تیار ہو۔ کاشف نے کشتی کے کنارے بیٹھ کر ہاتھ اٹھائے۔ اس کے ہونٹوں سے دعائیں نکلیں جن میں کوئی لمبی فہرست نہ تھی، صرف ایک خواہش تھی۔ اے رب کائنات، میری بیوی ہر وقت غمگین رہتی ہے۔ میں جانتا ہوں میں بادشاہ نہیں، مگر تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ میرے ہاتھ خالی ہیں پر تیرا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ مجھے اتنا دے دے کہ وہ خوش رہ سکے۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ جال سمندر میں پھینکا، اور کچھ دیر بعد جب وہ جال کھینچنے لگا تو اچانک اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ جال کے اندر ایک چمکتا ہوا نور تھا، جیسے کسی نے سورج کی کرن کو پانی میں قید کر دیا ہو۔ اور جب وہ جال پوری طرح کھینچ چکا تو سامنے ایک سنہری کچھوا تھا۔ اس کے خول پر نیلے اور سبز رنگ کے پیچیدہ نقش و نگار ایسے چمک رہے تھے جیسے کوئی قدیم کتبہ ہو۔ اس کی آنکھیں نیلگوں، گہری اور پرسکون تھیں، جیسے وہ صدیوں کا علم اپنے اندر سمیٹے بیٹھا ہو۔ پانی کی بوندیں اس کے خول سے پھسلتی جا رہی تھیں اور سمندر جیسے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا ہو۔ اچانک وہ کچھوا ہلنے لگا اور اپنی نرمی سے لب کشا ہوا۔ اے نیک دل مچھیرے، گھبراؤ نہیں، میں جادوئی مخلوق ہوں۔ صدیوں سے اس سمندر میں چھپا ہوا ہوں، مگر صرف وہی مجھے دیکھ سکتا ہے جو سچائی، قناعت اور محبت سے بھرپور ہو۔ کاشف کی آنکھیں حیرت، ڈر اور عقیدت سے پھیل گئیں۔ وہ نہ بھاگا نہ چیخا، بس خاموشی سے کچھوے کو دیکھتا رہا، جیسے کوئی اپنے رب کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ کچھوا مسکراتے ہوئے بولا، اگر تم مجھے آزاد کرو گے تو میں تمہاری ہر وہ خواہش پوری کر سکتا ہوں جو دل سے ہو، نیت سے ہو اور کسی کے لیے نقصان کی قیمت پر نہ ہو۔ کاشف نے آہستہ سے جال کو ڈھیلا کیا اور ہاتھوں سے کچھوے کو پانی کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، میں تمہیں قید نہیں رکھ سکتا۔ تمہاری آزادی شاید میرے نصیب کو بدل دے۔ میری صرف ایک خواہش ہے، میری بیوی بہت دکھی رہتی ہے۔ اگر ہمیں وہ پرانی ٹپکتی جھونپڑی چھوڑ کر کوئی کچا پکا مکان مل جائے جہاں بارش میں چھت نہ بہے، جہاں مٹی کے فرش پر بچے نہ پھسلیں، تو میرے لیے وہی محل ہوگا۔ کچھوا پل بھر کو خاموش رہا، پھر آہستہ سے آنکھیں بند کی۔ اس کے خول سے روشنی کا ایک حلقہ نکلا جو کاشف کے ارد گرد پھیلنے لگا۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، تمہاری نیت صاف ہے، تمہارا دل روشن ہے۔ جاؤ، تمہاری خواہش پوری ہو چکی ہے، اور یاد رکھو، خواہشیں وہی خوبصورت ہوتی ہیں جن میں غرور نہ ہو۔ کچھوا پانی میں ڈوبتا گیا اور چند لمحوں میں غائب ہو گیا۔ سمندر کی سطح ایک بار پھر معمول پر آ گئی، مگر کاشف کی زندگی معمول پر نہ رہی۔ کاشف حیرت، خوشی اور تھوڑی سی بے یقینی کے ملے جلے جذبات میں گھر کی طرف بڑھا۔ جیسے جیسے وہ قدم آگے بڑھا رہا تھا، اسے اپنا گاؤں اجنبی لگ رہا تھا،
گلی کے نکڑ پر وہی نیم کا پیڑ تھا، لیکن اس کے گھر کی جگہ کچھ نیا تھا۔ جہاں کبھی بوسیدہ جھونپڑی ہوتی تھی، اب وہاں ایک سادہ مگر شاندار مٹی کا گھر کھڑا تھا۔ دیواریں صاف، تازہ لیپی ہوئی، چھت پر نئی کھپریں، اور باہر تھوڑی سی زمین پر 12 پتھروں سے سجا ہوا چھوٹا سا باغیچہ تھا، جس میں گلاب کے 3 پودے کھلے تھے۔ ایک طرف لکڑی کی بینچ اور دیوار کے ساتھ ایک چھوٹا سا چولہا بنا تھا، جس پر چمکتے ہوئے تانبے کے برتن رکھے تھے۔ کاشف کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل کی سب باتیں سن لی ہوں۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور شگفتہ باہر نکلی۔ وہ چند لمحوں تک بس کھڑی رہی، اور پھر جیسے اس کے قدم زمین میں گڑ گئے ہوں۔ شگفتہ نے حیرت سے کہا، یہ سب کیسے ہوا؟ کاشف مسکراتے ہوئے بولا، یہ ایک نیکی نے ہمیں یہ انعام دیا ہے۔ شاید وہ دعا جو ہم نے بے بسی میں مانگی تھی قبول ہو گئی۔ شگفتہ نے لرزتے ہاتھوں سے دیوار کو چھوا، دروازے کے کنارے پر ہاتھ پھیرا، اور پھر اندر دوڑ گئی۔ وہ ہر کمرے کو دیکھتی، ہاتھوں سے زمین کو چھوتی، اور بار بار کہتی، یہ خواب ہے یا حقیقت ہے؟ کاشف دروازے پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اطمینان تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار لگا کہ شاید اب سکون مل جائے گا۔ اگلے چند دن اس گھر میں خوشی کی لہریں بہتی رہیں۔ شگفتہ ہر صبح آنگن کو پانی دیتی، گلابوں پر پھولوں سے باتیں کرتی، اور رات کو کاشف کے ہاتھ چوم کر کہتی، میں کتنی خوش ہوں، تم نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ وہ باورچی خانے میں چولہا جلا کر نئی پراتوں میں آٹا گوندتی، نئے کپڑے پہنتی، اور گلی میں چلتے وقت سر اٹھا کر چلتی۔ محلے کی عورتیں اسے دیکھ کر کہتی، شگفتہ کا گھر تو قسمت والا نکلا، اب تو وہ راج کرتی ہے۔ مگر انسان کی فطرت کچھ اور ہے۔ ایک دن جب شگفتہ سبزی والے سے بات کر رہی تھی، اس کی نظر دور گاؤں کے رئیس صاحب شفاعت کے سفید سنگ مرمر کے بنگلے پر پڑی۔ دروازے پر کالے رنگ کی کار کھڑی تھی، اور نوکر باغ میں چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ اس کی بیوی کے ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں تھیں، اور بچے نرم کپڑوں میں کھیل رہے تھے۔ شگفتہ کچھ لمحے وہ منظر دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے گھر واپس آئی۔ اب اس کی نظریں اپنی مٹی کے فرش کو تنقیدی نظروں سے دیکھنے لگیں۔ اب وہ چمکتے برتن بھی سادہ لگنے لگے، اور گلاب کے پودے کمزور۔ رات کو جب کاشف روٹی کے ساتھ اچار کھا رہا تھا، شگفتہ نے آہستہ سے کہا، کاشف، تمہیں نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ تھوڑا سادہ ہے؟ باقی لوگ تو سنگ مرمر کے محل میں رہتے ہیں، اور ہمارے پاس صرف مٹی کی دیواریں ہیں۔ کاشف نے کچھ لمحے اس کی طرف دیکھا، پھر نرمی سے مسکرایا، ہم نے جو مانگا وہ مل گیا۔ اب اگر دل مطمئن نہ ہو تو محل بھی خالی لگتا ہے۔ مگر شگفتہ کے چہرے پر سوال ابھرنے لگے تھے، سوال جو اسے بچپن سے سونے نہ دیتے تھے۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب شکر گزاری نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، اور لالچ آہستہ آہستہ دل کے پردے پر قدم رکھنے لگی۔ اس نے ایک بار پھر اپنا پرانا جال اٹھایا، دل میں عجیب سی ہچکچاہٹ لیے، اور سمندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آسمان پر بادل چھا چکے تھے، ہوائیں کچھ تیز ہو رہی تھیں، اور ساحل پر لہریں بے قراری سے ٹکرا رہی تھیں، جیسے سمندر کو پہلے ہی معلوم ہو کہ آج کوئی اور خواہش کی جانے والی ہے۔ کاشف نے سمندر کے بیچوں بیچ جا کر جال پھینکا، اور آہستہ آواز میں بولا، جادوئی کچھوے، اگر تو سن رہا ہے تو سن، میری بیوی اب حویلی کی خواہش رکھتی ہے۔ میں نہیں جانتا یہ کہاں ختم ہوگا، مگر اچانک جال میں ایک روشنی سی چمکی، اور وہی سنہری کچھوا ظاہر ہوا۔ اس بار اس کی آنکھوں کا نیلا رنگ کچھ مدھم سا تھا۔ کچھوے نے گہرے لہجے میں کہا، تمہاری خواہش پوری کی جاتی ہے، مگر یاد رکھو، ہر نیا دروازہ آزمائش کا نیا باب کھولتا ہے۔ کاشف کچھ حیران ہوا، لیکن کچھ نہیں بولا۔ جب کاشف واپس گاؤں کی طرف چلا تو اسے اپنا پرانا راستہ ہی پہچان میں نہ آیا۔ کچی گلیوں کی جگہ سنگ مرمر کی اینٹیں بچھی تھیں۔ آج جہاں جھونپڑی تھی، ایک وسیع و عریض سفید سنگ مرمر کی حویلی کھڑی تھی۔
اونچے اونچے ستون، دروازے پر لکڑی نہیں بلکہ سونے کے کام والا آئینی در، دیواروں پر نیلم و زمرد چڑھے تھے۔ حویلی کے اندر نوکرانیوں کی قطاریں ہاتھ باندھے کھڑی تھیں، جو شگفتہ کو بیگم صاحبہ کہہ کر بلاتی۔ ایک جانب فوارہ چل رہا تھا، دوسری طرف قیمتی قالینوں سے ڈھکی راہداریاں اور درمیان میں چمکتی جھاڑ فانیاں آویزاں تھیں۔ شگفتہ نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ اب زندگی شروع ہوئی ہے کاشف، اب میں گاؤں کی نہیں شہر کی رانی ہوں۔ کاشف دل ہی دل میں خوف زدہ تھا۔ وہ وہی پرانا مچھیرے والا دل لے کر جیتا تھا، مگر اب ارد گرد سب کچھ بدل گیا تھا۔ شگفتہ کا اندر بدل چکا تھا۔ وہ اب پرانے کپڑے نہیں پہنتی تھی، نہ ہی سیدھی زبان بولتی تھی۔ وہ صبح شام آئینہ دیکھتی، کنیزوں کو ڈانٹتی اور اکثر کہتی، یہ محل بھی چھوٹا لگنے لگا ہے مجھے۔ ایک دن وہ چھت پر چڑھ کر آسمان کو تکتے ہوئے بولی، کاش میں ملکہ ہوتی، میرے آگے بادشاہ جھکتے۔ کاشف نے اسے خاموشی سے دیکھا اور ایک بار پھر سمندر کی راہ لی۔ کاشف کے قدم لرز رہے تھے، جیسے زمین اس کے نیچے سے کھسکنے لگی ہو۔ وہ کبھی گاؤں کے کچے راستوں پر بغیر چپل کے بے فکری سے چلا کرتا تھا، مگر آج وہ سنگ مرمر کی گلیوں میں قیمتی جوتے پہنے خوف زدہ قدموں کے ساتھ جا رہا تھا، مگر دل ویسا ہی سادہ تھا، سہما ہوا اور نادم۔ آسمان پر کالے بادل گرج رہے تھے، ساحل کی ہوا میں نمی نہیں، ایک عجیب سی وحشت تھی۔ درخت ساکت تھے، سمندر پرسکون نہیں، بے قراری سے چپ چاپ لہریں ہلا رہا تھا، جیسے طوفان آنکھوں کے سامنے نہ ہو مگر قریب ہی چھپا بیٹھا ہو۔ جب کاشف سمندر کے کنارے پہنچا تو اس کی آنکھیں پریشانی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں جہاں ہمیشہ چمکتا پانی ہوتا تھا، آج سیاہی چھا چکی تھی۔ سمندر کا رنگ نیلا نہیں بلکہ سیاہ سرمئی تھا، اور جال جیسے خود بخود اس کے ہاتھوں سے گر گیا ہو۔ پھر پانی میں ہلچل ہوئی، جھاگ اب سفید نہیں سیاہ تھا، اور سنہری چمک کے بجائے اب پانی سے ایک سایہ ابھرا، وہی کچھوا، مگر اب اس کی پشت کی چمک نہ تھم، آنکھوں کی روشنی بجھی ہوئی اور لہجہ سخت ہو چکا تھا۔ کچھوا بھاری آواز میں سرد لہجے میں بولا، کاشف، تمہیں میں نے بخشش دی، تم نے شکر کیا، تم نے خواہش کی، میں نے پوری کی، مگر تمہاری بیوی کی آنکھوں میں شکر نہیں حرص ہے۔ وہ جھونپڑی سے حویلی اور اب حویلی سے سلطنت تک جا پہنچی ہے، تمہاری خاموشی اس کے غرور کی حمایت بن گئی۔ کاشف روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے بولا، میں خود حیران ہوں، میں نے کبھی اتنی بڑی تمنا نہیں کی، میری بیوی بدل گئی ہے، مگر میرا دل وہی مچھیرا ہے جو کبھی تیری جان بچا کر لوٹا تھا۔ کچھوا خاموش ہو گیا، ساحل پر ایک پل کو صرف بادلوں کی گھن گرج سنائی دی۔ کچھوا آہستہ مگر فیصلہ کن لہجے میں بولا، اب وہ وقت آ گیا ہے جب توازن بحال کیا جائے۔ جو شخص زمین پر غرور سے چلتا ہے، قدرت اسے مٹی میں دفن کر دیتی ہے۔ تمہیں سب کچھ واپس لوٹانا ہوگا، جھونپڑی سمیت۔ کاشف نے سر جھکا دیا، اس کا دل تو پہلے ہی جان چکا تھا کہ یہ سب کچھ زیادہ دیر نہیں چلنے والا۔ جب وہ واپس آیا تو منظر ہی بدل چکا تھا، نہ محل تھا، نہ دیواریں، نہ جھاڑ فانیاں، وہی پرانی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی جس کی چھت سے بارش ٹپکتی تھی۔ نہ کوئی نوکرانی، نہ کنیز، نہ قیمتی لباس۔ شگفتہ باہر بیٹھی تھی، آنکھیں لال، لباس میلا، بال بکھرے ہوئے۔ شگفتہ نے روتے ہوئے کہا، کیا یہ خواب تھا یا سزا؟ کاشف نرمی سے بولا، یہ زندگی تھی اور وہ آزمائش۔ شگفتہ کی آنکھوں میں پہلی بار ندامت تھی۔ وہ زمین کی طرف دیکھ کر بولی، کاش میں وہی سادہ زندگی سمجھ پاتی جس میں سکون تھا، نہ کہ شان و شوکت کے فریب۔ کاشف نے جھونپڑی کے دروازے کے قریب بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھا، جہاں بادل چھٹنے لگے تھے اور سورج کی ایک کرن دھیرے دھیرے ان کی جھونپڑی پر پڑی، جیسے قدرت نے ایک اور موقع دیا ہو۔ غرور کبھی نیکی کا صلہ نہیں ہوتا، قدرت کبھی زیادہ مانگنے والوں کو مایوس نہیں لوٹاتی، لیکن آزماتی ضرور ہے۔
اور جو آزمائش میں شکر بھول جائے وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔